بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ ثم من، پھر ان صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مؤمن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ ربہ ویدع الناس من شرہ، اس کے بعد وہ مومن افضل ہے جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہو، اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اڑتا پھرے، اور جب بھی دشمن کی آہٹ یا خوفناک آواز سنے تو اڑ کر وہاں پہنچ جائے، وہ شہادت اور موت کو اس کی ہر ممکنہ جگہ پر ڈھونڈتا پھرتا ہو۔ یا پھر وہ آدمی جو بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا وادیوں میں سے کسی وادی میں ہو، جہاں وہ نماز قائم کرے، زکات دے، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے، خیر اور خیر کے علاوہ لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی شہادت اور موت ڈھونڈتے پھرنا، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اسی لیے مقبول لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے ساتھ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے ٹیک لگا کر رکھی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا شبہ بہترین انسان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے کی پیٹھ یا اونٹ کی پشت پر سوار ہو کر یا قدموں پر چل کر کام کرتا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ اور بے شک لوگوں میں سے برا اور فاجر شخص وہ ہے جو اللہ کی کتاب تو پڑھتا ہے لیکن اس کا کچھ پرواہ نہیں کرتا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا، اپنے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں لیتا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام 3 منزلہ عمارت کی طرح ہے، نچلی منزل اور اوپر والی منزل اور اعلیٰ منزل۔ نیچے والی منزل میں عام مسلمان شامل ہیں، ان میں سے جس سے بھی پوچھا جائے تو بس وہ یہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ اوپر والی منزل میں اعمال کی وجہ سے مرتبہ ہے، بعض مسلمان بعض سے افضل، جبکہ اعلیٰ ترین منزل پر جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، جسے افضل ترین مسلمان ہی حاصل کر پائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، ایک وہ شخص جو اپنے لوگوں سے چھپا کر اللہ تعالی کے نام پر مانگنے والے کسی سائل کو دے۔ کسی قوم کے پاس کوئی آ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے، اپنے کسی رشتہ دار کی بنا پر سوال نہ کرے، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مگر وہ شخص ان سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جائے اور اس ساحل کو پوشیدہ طور پر اسی طرح مال دے دے کہ اللہ تعالیٰ اور لینے والے کے علاوہ کسی کو اس عطیے کا علم نہ ہو۔ اور دوسرا وہ مسافر شخص کہ جب اس کے ساتھ کے لوگ ساری
پوری رات چلتے رہے یہاں تک کہ نیند ان کو پیاری اور محبوب لگنے لگے، وہ سواریوں سے اتر کر سو جائیں مگر وہ کھڑا ہو کر میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے اور نماز پڑھتا رہے، میری آیت کی تلاوت کرتا رہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں شامل ہو اور اس لشکر کا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، سب شکست کھا جائے مگر وہ سینہ تان کر آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا جائے یا فاتح حاصل کر لے۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، کئی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے روایت کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دنیا میں 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلے نمبر پر وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر شک میں مبتلا نہ ہو اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھیں، اور تیسرے نمبر پر وہ مسلمان ہے جسے کسی چیز کی طمع پیدا ہو، کسی چیز کی خواہش پیدا ہو اور پھر وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دے۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، حضرت سیدنا ابو امامہ سے مروی کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بلندی کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ لا ینالہ الا افضلہم۔ اسلام کی بلندی کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسے نہیں حاصل کر پاتے مگر مسلمانوں سے زیادہ فضیلت والے۔ سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو اور ذرہ کہتے ہیں چوٹی کو، یعنی کسی بھی بلند چیز کی سب سے اونچی جگہ، مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا بلند مقام اور درجہ ہے، اس درجے کی سب سے اونچی جگہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سب سے اونچی، افضل اور بلند اعمال ہے۔ جہاد کی اونچائی اور بلندی سمجھنے کے لیے اہل علم کی چند باتیں ذہن میں بٹھا لیجئے۔ جس طرح اونٹ میں کوہان سب سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح دین میں جہاد کا رتبہ بھی سب سے بلند اور افضل ہے۔ جس طرح اونٹ کے کوہان تک اس شخص کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے جو دوسرے سے بلند ہو، اسی طرح جہاد تک بھی وہی ایمان والے پہنچ سکتے ہیں جو ان میں افضل ہو۔ کوہان کے نیچے سارے اعضاء آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاد کے ذریعے ایک مومن بے شمار اعمال اور صالح کے اجر اور فضیلت کو پا لیتا ہے اور ان سے پورے دین اسلام کا اجر ملتا ہے۔ جہاد دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اونچی جگہ سے سب کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جہاد قائم ہو تو امت کے لیے دین محفوظ رہتا ہے اور پورا دین محفوظ رہے گا۔ بلندی سے مراد عزت، جہاد میں اسلام اور مسلمان کی عزت ہے۔ بلندی سے مراد ترقی اور رفعت اور کمال دین ہے۔ جہاد کے ذریعے انسان کا دین کامل ہو جاتا ہے۔ بلندی سے مراد حاکمیت اور تطبیق ہے۔ جہاد کے ذریعے سارے فرائض اور دین کے سارے احکامات نافذ ہوتے ہیں اور دین کا حکم چلتا ہے۔ ویسے بھی اگر غور فرمائیں تو ایمان دراصل یقین کا نام ہے، آخرت کا یقین، اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یقین۔ مجاہد نے نہ شہادت دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ شہید کو ملنے والے اعزازات دیکھے، مگر اسے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اتنا یقین نصیب ہو گیا کہ وہ بے دڑک اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اپنی جان قربان کرنے کو پہنچ گیا۔ تو پھر ایمان میں سے اسے بڑی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس چند دیگر لوگوں کے ساتھ موجود تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک انبیاء اور صفحاء کے بعد لوگوں میں سے
کس کا مقام افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم شہادت یا موت آ جائے اور اپنے گھوڑے پر سوار اس کی لگام تھامے ہوئے ہو، اس شخص نے عرض کیا اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو کسی گوشہ تنہائی میں اپنے رب کی اب اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا رہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے برے مقام پر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مشرک ہوگا۔ دریافت کیا اس کے بعد کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ظالم بادشاہ جو حق سے تجاوز کرتا ہو جبکہ اس کے پاس اختیارات بھی ہوں۔ اور رسول اللہ نے غیب کے دروازوں کو خاص کر دیا، یعنی غیب کے علاوہ جو چیزوں کے متعلق غصہ ہے، فرمایا مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھو گے اور اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہمارے لیے کافی ہے جو آپ ہمارے پاس ہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا